ملکہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے ایک خواب دیکھا ہے. برا خواب نہیں دیکھا ہوگا، مجھے امید ہے. سلطان سلیمان محل ہمایوں سے نکل کر چہل قدمی کر رہا تھا. وہ سفید پوشاک میں ملبوس تھا، بالکل میرے مرحوم پسر مصطفیٰ جیسی پوشاک تھی وہ، جو اس نے موت کی طرف جاتے ہوئے پہن رکھی تھی. خدا کی طرف سے یہ کہ اشارہ ہے فیضان، سلطان سلیمان کا وقت قریب آ گیا ہے. وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اب محل سے باہر بھی نہیں نکلتے. اب ان کے پیروں نے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے بالکل. اگر وہ پتھر ہوتا تو ٹوٹ جاتا، پانی سے بھرا کنواں ہوتا تو سوکھ چکا ہوتا. اپنی ایک اور اولاد کے قتل کا فرمان جاری کیا. اس کے ضمیر کا عذاب ہرگز اس کا تعاقب نہیں چھوڑے گا. تکلیف جھیلتے جھیلتے مرے گا وہ. تیاری کرو، ہم وہاں جائیں گے. مبارک، عید مبارک. یہ لو، تم بھی. تم سب کو عید مبارک. آپ کو عید مبارک ہو شہزادی. آپ کو عید مبارک ہو شہزادی. اسما، تمہارے خاوند سوکلو محمد پاشا کہاں ہیں؟ مجھ سے اب تک عید ملنے نہیں آئے. ہمارے لیے وہ کافی اہم شخصیت ہے. وہ شروع سے ہی تمہارے سلطان بابا کے ساتھ ہیں. یہ اچھی بات ہے. اس کا صلہ انہیں پوری طرح عطا کیا گیا ہے. پہلے تم، اس کے بعد وزارت. ان کی صحت کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے والدہ. شہزادی، خوشخبری لائی ہوں. شہزادہ مراد محترم اسکدار پہنچ چکے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے. اپنے پسر سے ملاقات کیے 2 برس گزر چکے ہیں. ہنگری کی سرحد پر بعض مسائل کے بارے میں سنا ہے سوکلو. افسوس ہے شہزادے، میکسیمیلان کے تخت پر بیٹھنے کے بعد آسٹریا سے ہمارے تعلقات کسی طرح بہتر نہیں ہو سکے. پہلے وہ محصول کی ادائیگی میں تاخیر کرتے رہے، اس کے بعد انہوں نے ہنگری کی سرحد پر واقع ایک قصبے پر قبضہ کر لیا. سلطان معظم کو ان حالات کی معلومات دی گئی ہے کیا؟ دی جا چکی ہیں. اگر یہ پہلے ہوتا تو سلطان معظم کبھی سے قبول نہیں کرتے. وہ یہ عید بھی میدان جنگ میں گزارتے اور کفار کو ان کی خطا کا سخت جواب دیتے. سلطان معظم کی صورتحال تم جانتے ہو. سفر تو درکنار، اب وہ محل سے نہیں نکل سکتے. میرے خیال میں سلطان معظم کا وہاں جانا ضروری نہیں. تم بھی روانہ ہو سکتے ہو وہاں. ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے جنگ کر سکتے ہو. اس طرح تمہارا مقام و مرتبہ رعایا کو مزید پسند آئے گا اور ان کا اعتماد بڑھے گا تم پر. آپ سچ کہتے ہیں، لیکن سلطان سلیمان کی غیر موجودگی میں کوئی بھی سفر آج تک سود مند ثابت نہیں ہو سکا، کبھی نہیں ہو سکا. پرانے اصول بدل سکتے ہیں سوکلو، وہ پتھر پر لکیر نہیں. شہزادی، سلطان معظم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. سلطان معظم. مہرما، آپ کو عید کی خوشی مبارک ہو. تمہیں بھی میری جان سی دختر. آؤ بیٹھو یہاں. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ تکلیف میں کمی آ گئی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. تمہیں دیکھ لیا تو اب اور بھی بہتر ہو گیا. میں گزری ہوئی عیدیں یاد کرتی ہوں. بچوں کی آوازیں گونجتی رہتی تھی اس محل میں. اس کے ساتھ موسیقی، نغمے، گیت، ہر کوئی خوش و خرم تھا. لیکن اب
عید کا دن کتنی خاموشی سے گزر رہا ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. انسان کے لبادے میں جب اس شیطان صفت خاتون نے صفیہ خاتون کو عجیب نظروں سے دیکھا تو یقین کریں قسم سے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا. میرے بھتیجے مراد سے میری اپنائیت دیکھ کر نوربانو خاتون انگاروں پہ لوٹ رہی تھی جب اسے تحفے کا معلوم ہوا. ہاں شہزادی وہ تو بالکل ہکا بکا رہ گئی, پاگل ہو گئی تھی وہ. کس تحفے کی بات کر رہی ہیں آپ شہزادی؟ ارے ملون ہے وہ. شہزادی قسم سے آپ کی ذہانت پہ فخر ہونا چاہیے. البانیہ کی غریب لڑکی صفیہ کو وینیتی کی خاتون کی بہو بنا دیا آپ نے. وہ بہت عقل مند ہے ماشاءاللہ. محتاط رہنا سنبل, یہ حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے. نوربانو صفیہ کو اپنے علاقے کی رہنے والی سمجھے تاکہ وہ اس سے خوف زدہ رہے. شہزادی نوربانو سلطان کو حرم کی نگران اور والدہ سلطان دیکھنے سے پہلے خدا کرے کہ میری آنکھیں بند ہو جائے. ہاں والدہ سلطان کا مقام تو مرحوم والدہ کو بھی نصیب نہیں ہو سکا, نوربانو کو کیسے ملے گا؟ شہزادی صفیہ کی وفاداری پر یقین ہے مجھے. میں نے اچھی تربیت کی ہے اس کی, ساری نفرت بھر دی ہے اس میں میں نے. نفرت کے جو بیج بو چکی ہے نوربانو, اس سے ان کا پھل ضرور ملے گا. رہی بات میرے بھتیجے مراد کی تو اس پر میرا کتنا اثر ہے یہ تم دیکھ چکے ہو. سلیم کا کوئی برادر نہیں رہا تو وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا کوئی رقیب نہیں رہا, جبکہ اس کا سب سے بڑا رقیب اس کا پسر ہوگا. آپ کی عقل کی داد دیتا ہوں شہزادی. مرحوم والدہ کے نقش قدم پہ چل رہی ہیں آپ, یہ کہوں تو جھوٹ نہیں ہوگا. آج تک میں نے اپنی جتنی بھی تعریف سنی یہ سب سے خوبصورت ہے. شہزادی لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. جو خلا وہ اپنی بات چھوڑ کر گئی ہیں وہ حرم کی کوئی بھی خاتون پورا نہیں کر سکتی. سلطان بابا, عید مبارک ہو آپ کو. اس خاتون کا یہاں کیا کام؟ صفیہ میری کنیز خاص ہے والدہ. تمہاری والدہ نے مجھے یہ خوشخبری سنائی, مبارک ہو. شکریہ والدہ. میری کنیز خاص آپ کے لیے کوئی اجنبی نہیں. اس کا کیا مطلب؟ یہ بھی وینیتک کی ہے, آپ کی طرح اس کا تعلق بھی بافو خاندان سے ہے. یہ درست ہے شہزادی. پہلے میرا نام صوفیہ بیلوچی بافو تھا, میرے بابا لیونارڈو بافو تھے. زندگی میں اتفاقات ہوتے رہتے ہیں. اتفاقات کے باوجود اسے وضاحت دینی ہوگی. معلوم ہے یہ خاتون محرمہ سلطان کا تحفہ ہے. ظاہر ہے اسے تمہارے لیے خصوصی طور پر منتخب کیا گیا ہوگا. طویل سفر سے آئے ہو میرے پسر, خوابگاہ جا کر آرام کرو, بعد میں تفصیل سے بات چیت ہوگی. شہزادی. شہزادی میری دعوت قبول کر کے میرے دسترخوان کو رونق بخشی شہزادے. یہ اعزاز ہے میرے لیے. شروع کرو. مراد شاید تمہاری والدہ کو تمہارے ہمراہ صفیہ بالکل بھی نہیں بھائی. والدہ آپ پر اعتماد نہیں کر پا رہی ہیں کسی بھی طرح, آپ پر بے جا تنقید کرتی ہیں. اس کا سبب سلطان بابا اور آپ کے درمیان کا فاصلہ ہے. یہی حقیقت ہے. مجھے اپنے برادران میں سلیم کبھی پسند نہیں آیا. بیازت کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا اس کے بعد ہم زیادہ دور ہو گئے, کیونکہ ہم دونوں کے درمیان موت حائل ہو گئی. لیکن تم اس سے مختلف ہو, تم میرے پسندیدہ شہزادے ہو.
बहुत पसंद करती हूँ तुम्हें। मरहूम चचा से तुम बहुत मुमासलत रखते हो। उसके साथ जो पेश आया उसने हम सबको निढाल कर दिया। जी हाँ, बिलाशुबा शहजादी। आप यकीन कीजिए, आपकी मोहब्बत के लायक बनने की कोशिश करूंगा। जो समझना चाहे उनके लिए माजी एक सबक है मेरे पिसर। कौन दोस्त है कौन दुश्मन अच्छी तरह परख लो। ये महल बिरादर से बिरादर की दगाबाजी का गवाह रह चुका है, और एक बाबा की तरफ से अपनी औलाद की जान लेने का भी। शहजादे सलीम तक नशी होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुस्तकबिल में हमारे साथ क्या होगा नहीं मालूम। तुम अपने बाबा को जानते हो, मदहोशी में वो अपना होश भी खो देते हैं। शहजादी, मेरे वलीअहद बाबा के लिए ऐसा जुमला कहना नामुनासिब नहीं है क्या? एक शहजादे को बहादुर होने के साथ एक अच्छी औलाद भी होना चाहिए। हमेशा अपने बाबा का एहतराम बजा लाए, हमेशा उनकी हिफाजत करे। लेकिन हकीकत तुम जानते हो इसके बरक्स है। शहजादा सलीम काज़मी उनकी जहरीली यादों को भुलाने के लिए मदहोशी में पनाह ले रहा है। उसकी हालत पर गौर किया है तुमने सफिया? जी किया है शहजादी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बीमार है, जैसे अपने मोहतरम सुल्तान बाबा की रूह आ गई हो उनमें। अफसोस है, सिर्फ इसीलिए मेरे पिसर इस सल्तनत के अकलौते मुस्तकबिल तुम हो। तुम्हें बहुत गौर करना होगा। मैं मनीसा में इस वक्त अपनी रियासत बेहतर तरीके से संभाल रहा हूँ। सुल्तान मौज़म भी बहुत तारीफ करते हैं। आला, सुल्तान मौसम के करीब होना नागुज़ीर है। तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार करवाया है जो तुम उनको दोगे। वो शहजादे सलीम की जानिब से सुल्तान मौसम को दिए गए घोड़ों और जवाहिरात से भी ज्यादा कीमती तोहफा होगा। वो क्या है? मैं जानना चाहता हूँ शहजादी। उन जैसे वसी सल्तनत के बादशाह के लिए कोई तोहफा मुंतखब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने सबसे खूबसूरत तोहफा मुंतखब किया है। सुल्तान मौसम की शान और शौकत के ऐन मुताबिक है वो, तुम देख लोगे। आप जब तक हमारे सरों पर सलामत हैं, हम में से किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। आपको परेशान कर दिया ना मैंने? कम रोशनी में अल्फाज मुझे ठीक तरह दिखाई नहीं देते। अगर चाहें तो मैं पढ़ देती हूँ। मेरी आंखें अभी भी एक शाहीन की तरह तेज हैं। क्या तुम मेरी बिनाई बनना चाहती हो राम? क्या हम दोनों एक नहीं हैं सुलेमान? हमारी सांसें, हमारे दिल एक नहीं है क्या? सुल्तान मौज़म, शहजादे मुराद मोहतरम तशरीफ लाए हैं। मेहरमा सुल्तान भी उनके हमरा हैं, आपसे शर्फ मुलाकात चाहते हैं। आने दो। सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम,
पिसरज़ादे, कितने बड़े हो गए हो तुम। तुम्हारी सुन्नत वाला दिन मुझे आज भी याद है। वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। शहजादा मुराद बड़ा होकर अपने चचा की तरह लगता है बिल्कुल। सुल्तान मौसम, आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। इजाज़त दीजिए कि मैं आज के दरबार के इजलास में शामिल हो सकूँ। आप जैसे अजीम हुक्मरान के हमरा दरबार का हिस्सा बनकर आपके तजर्बे की दौलत से इस्तिफादा करना चाहता हूँ और आपकी शफकत के साए में रहना चाहता हूँ। तुम्हारी ख्वाहिश है तो बिल्कुल दरबार में शरीक हो सकते हो तुम। कसम से शहजादी, दुकानदार को उनके हाथों से छुड़ाना मुश्किल हो गया। ऐसी बात ना देखी ना सुनी, ऐसा कभी ना हुआ, नामुमकिन है। कोई अगर बुरा भला कहे तो पलट कर मत देखो, क्योंकि सल्तनत के आदाब यही हैं। जाहिर है कि हकारत आमेज जुमले सुनकर गुस्से में आ गए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन है ये दोनों? आ गया हूँ। रुक जाओ। माहिदौरा सुल्तान, अपनी आंखों से देख लो, अब मलिका जैसा मेरा हाल नहीं रहा। मेहरमा, गुजरे बरसों ने तुमसे भी बहुत कुछ छीन लिया। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर माजी के रंजो गम के निशान बाजे हैं। इंसान का दिल कैसे टूटता है ये जान लिया है तुमने। मैं भी सदमात झेल चुकी हूँ। वालिदा को खो दिया, उसके बाद रुस्तम पाशा को, बियासत को। ये हम दोनों ही जानते हैं कि तुम्हें सबसे ज्यादा सदमा किसका है। बियासत का, तुम्हारे प्यारे बिरादर का। आप सच कहती हैं, इसका बहुत दुख है मुझे। इंसान का जब दिल टूट जाए तो वो दूसरे के रंजो गम को अपना महसूस करता है, ऐसा है ना। तुम भी एक मासूम और मजलूम जान का दुख उठा चुकी हो। अब हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। इस दुनिया में इंसाफ होता तो ये सब ना होता मेहरमा। अगर इंसाफ होता तो ये सल्तनत शहजादा सलीम के पास ना होती। किस्मत में यही लिखा था। किस्मत में? जबकि रब ने इंसान को अक्ल शऊर अता किया है, उसे इंतखाब का हक अता किया है। मुझ पर जो कयामतें गुजरी हैं मेहरमा, उन सब की सिर्फ एक ही वजाहत हो सकती है। तुम्हारे बाबा सुल्तान सुलेमान। क्या हमारी सदमात की जिम्मेदारी उन पर आयद नहीं होती? शहजादा सलीम, वो जिसे किसी ने भी पसंद नहीं किया, उस शहजादा सलीम ने मुझे एक मकतूब लिखा है। तख्त नशीनी वाले दिन मेरा वकार मुझे लौटा देगा, मेरा वजीफा जारी कर देगा। अजीब बात है ना मेहरमा, वालिद के गुनाहों का कफारा पिसर अदा करेगा। आपकी हालत पर रहम आ गया होगा। जो अपने बिरादर पर रहम नहीं कर सका वो मुझ पर क्या करेगा। वो अपनी वालदा के जैसा है, अपने ख्याल में अपने दामन पर लगा खून साफ कर रहा है, फिर भी अल्लाह उससे राजी हो। अपने वालिद की तरह जालिम बनकर मरना और इस दुनिया से जाना नहीं चाहता। बाजार में देखा था, बहुत तकलीफ में था वो। रब इसी अंदाज में सजा देता है। असल तकलीफ में और काबिल रहम हालत में आप हैं मलिका। आपने ये कहकर साबित कर दिया कि आपके साथ जो कुछ पेश आया आप उसकी हकदार थी। अब चली जाए इस महल से और आइंदा हर किस्मत आइएगा। ये कैसे हो सकता है हकीम साहब? सुल्तान मौसम किस तरह सफर पर जा सकते हैं? वजाहत कर चुका हूं शहजादी।
اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میں نے ان سے کھل کر کہا اگر آپ چلے گئے تو معاذ اللہ واپس نہیں آ سکیں گے، لیکن بدقسمتی سے میرے الفاظ کی سلطان معظم کی نظر میں کوئی قیمت نہیں۔ شہزادی، شاید آپ سلطان معظم کا یہ فیصلہ تبدیل کروا سکتی ہیں، مسئلہ ان کی زندگی کا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں پاشا، آج کل سلطان معظم کے متعلق لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں، انہوں نے بلا سبب انہیں تیش دلایا ہے۔ پھر بھی آپ بات کیجیے شہزادی، اللہ انہیں صحت دے، آپ جان بوجھ کر انہیں موت کی طرف مت جانے دیجیے۔ شہزادی، قسم سے پاشا محترم حق پر ہیں، آپ کسی بھی طرح سلطان معظم کو ایسا کرنے سے روک دیجیے شہزادی۔ مہرما، تم خاص مقصد سے آئی ہو، ایسا ہی ہے نا؟ تم بلا سبب ہلکان مت ہو، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ ایک حکمران کا، خاص طور پر سلطان سلیمان کا فیصلہ تبدیل کروانے کی مجھ میں ہرگز طاقت نہیں، لیکن ایک التجا ہے میری، خدا کے لیے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیجئے۔ آؤ بیٹھو یہاں۔ مہرما، میری پیاری دختر، میں نے آج تک جو بھی فیصلہ کیا ہے اور جو بھی قدم اٹھایا ہے، صرف مسلمانوں کی خوشیوں، اس خاندان عالیہ اور سلطنت عالیہ کے مفاد کی خاطر اٹھایا ہے۔ یہ سفر بھی اسی مقصد سے ہے۔ میں اب کفار کو بالکل چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا مہرما۔ پاشا، اگر آپ سے پہلے چلے جائیں، آپ بعد میں شامل ہو جائیے گا۔ پہلے بھی تو ایسا ہوا ہے کہ آپ بعد میں سفر میں شامل ہوئے۔ ناممکن ہے مہرما، یہ سفر مختلف ہے۔ یہ میری آخری جنگ ہوگی۔ میرا دور اقتدار فتح سے شروع ہوا تھا اور فتح پر ختم ہوگا۔ اللہ آپ کو ہم پر سلامت رکھے سلطان معظم۔ بابا جان، خدا را ایک بار اور سوچ لیں، آپ اتنا طویل سفر طے کریں گے، مہینے یا شاید برسوں لگ جائیں۔ یہ سفر کتنا طویل ہوگا نہیں معلوم۔ مرحومہ والدہ نے آپ کو میرے حوالے کیا تھا، مرنے کے بعد میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ میری جان، میری سورج، میری آنکھوں کی روشنی، تمہاری والدہ میرے سفر کے خلاف ہوں گی، تم نے یہ کیسے سوچ لیا؟ اگر وہ آج زندہ ہوتی تو میں کیا سوچ رہا ہوں یہ جان لیتی، اور سفر پر جاتے ہوئے وہ میرا حوصلہ بڑھاتی۔ تمام دنیا آپ کے قدموں تلے بچھی ہے، تمام سلطنت کی تقدیر آپ کی جنبش لب کی محتاج ہے، مستقبل آپ کے دست مبارک میں محفوظ ہے۔ ایسا اقتدار آج تک کسے نصیب ہوا ہے؟ ایسی طاقت و اختیار آج تک کسے مل سکا ہے؟ اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہتا خرم، ہم سب کا انجام ظاہر ہے۔ ضرور ایک دن موت میرے در پر دستک دے گی اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کوئی بھی لافانی نہیں یہاں۔ اگر آپ دنیا سے رخصت ہو بھی گئے تو آپ کا سایہ ہمیشہ اس دنیا پر رہے گا سلیمان۔ 100 برس، 1000 برس بھی گزر جائیں تب بھی تمام انسان آپ کی شان و شوکت کی، آپ کی طاقت کی اور آپ کی فتوحات کی باتیں کریں گے۔ یہ لافانیت نہیں تو کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ ضرور جائیں گے۔ تم مجھے
مجھے خوشی کے ساتھ یہاں سے رخصت کرو، اپنے آنسوؤں کے ساتھ نہیں۔ تمہارا باغیچہ ہے سلیمان، زمین پر مسرت و اطمینان کا مقام تمہارے لیے یہی ہے۔ وہ عاشقوں کے لیے بہار ہے جان، یہ عشق بارش کی طرح ہے اور ہم پتوں اور پھولوں کی طرح ہیں۔ ہم اس بارش میں بھیگتے ہیں تو زندگی پاتے ہیں۔ میں نے اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو عشق سے نہ بلد ہو۔ ہر کوئی اپنی آرزوؤں کے عشق میں مبتلا ہے، ہر کوئی جوش میں ہے، ہر کوئی آتشی مزاج رکھتا ہے، ہر کوئی اپنی ترنگ میں ہے، ہر کوئی عشق کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ کتنی بار میں سلطان موسم کی جنگوں سے واپسی کا حسرت سے انتظار کرتی رہی۔ اس سفر سے وہ نہیں آئیں گے سنبل، نہیں لوٹیں گے۔ شاید میں اب انہیں کبھی نہ دیکھ سکوں۔ اللہ سلطان موسم کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ آپ پھر بھی اپنے دل کو مطمئن رکھیے۔ کافی عرصے سے سلطان موسم کو میں نے اتنا خوش نہیں دیکھا۔ قسم سے ایسی شان و شوکت سے گئے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجھے بھی صرف اسی بات کی تسلی ہے۔ دعا کرو سنبل، خدا نے جتنی شاندار زندگی عطا کی ہے سلطان موسم کو، آخری سفر میں بھی انہیں ایسی فتح نصیب کرے۔ آمین شہزادی، آمین ثم آمین، آمین۔ کاش کہ تم بھی میرے ساتھ چلتے سنبل۔ نہیں شہزادی، اگر میں بھی چلا گیا تو میلے ہمایوں بازار میں تبدیل ہو جائے گا۔
बदतमीज कनीजों और आगाओं के सर पे मौजूद रहना बहुत जरूरी है। वैसे भी आपके जाने के बाद अब ये जिम्मेदारी मुझ पे आयद होती है शहजादी। किसी का लिहाज नहीं करूंगा मैं, किसी का भी। अल्लाह की अमान में रहो सुंबुल। आप भी अल्लाह की अमान में रहें शहजादी। नवाजिश करके मकतूब लिखते रहिएगा मुझे, अपनी खैरियत से आगाह कीजिएगा। शहजादी।